پہلے جب روزے کی قضا پوری کرنے کی اہمیت کا اس قدر احساس نہ تھا تو پتہ نہیں کتنے ہی روزے جن کی قضا دینی باقی ہے اور کتنے ہی ہیں کہ جو بلا وجہ چھوڑ دیے. اب جب احساس ہوا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، کیونکہ اگر رف ایسٹیمیٹ کیا جائے تو 100 سے تو اوپر ہی روزوں کی قضا ہو گئی. پتہ نہیں کتنے روزے بلا وجہ چھوڑے. لیکن اگر فرض روزے رہتے ہوں تو نفلی روزے نہیں رکھے جا سکتے. میں نے ارادہ کیا تھا کہ رمضان کے علاوہ بھی تمام مسنون روزے رکھا کروں گی، مگر پھر یہ خیال آتا ہے کہ جب تک فرائض ہی نہیں پورے تو نفلی عبادت کا کیا فائدہ. آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان مسنون دنوں میں جیسے ایام بیز ہیں یا اس کے ساتھ سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے تو آپ ان دنوں میں قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں یہ کہ عام دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان دنوں میں رکھنے سے یہ ہے کہ چلے آپ کے دل میں جو سنت کو فالو کرنے کی حسرت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اگرچہ وہ نفلی روزے کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ فرض کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ روزے واحد عبادت ہے جس کا قرآن پاک میں قضا کرنے کا حکم دیا گیا. بہت تاکید ہے اس پہ، فعدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنی ہے. نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دو. ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ سمجھے کہ بہت ہی زیادہ ہے تو اس کا فدیہ ادا کر دیں، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں. اور اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ مسنون رکھنے لگے کم از کم 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے آئندہ ایسے رکھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک طرح سے کفارہ ہو جائے گا. لا علمی کی وجہ سے جو فرض روزے نہیں رکھے ان کی تعداد بھی یاد نہیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے، ایک اندازہ کر لیا جائے اور اندازے کے ساتھ آپ رکھ لیں، اور اگر بہت زیادہ بن جائیں تو آپ فدیہ چکا دیں اور جتنا جتنا سہولت ہو رکھتے چلے جائیں. کیا عورت اپنے قضا روزے رکھنے کے لیے شوہر سے اجازت لے گی؟ نہیں، قضا روزوں کے لیے اجازت نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی فرض کے زمرے میں آتے ہیں. اگلا سوال ہے، اگر حیض ظہر کی نماز کے بعد شروع ہو تو کیا روزہ مکمل کر لینا چاہیے؟ نہیں. اگر عصر کی نماز کے بعد بھی شروع ہو تو نہیں ہو سکتا. اگر مغرب کی نماز کے 5 منٹ پہلے بھی شروع ہو جائے تو روزہ نہیں ہوگا. جتنا آپ نے گزارا وہ ثواب آپ کو مل گیا، آپ کو ثواب چاہیے نا، لیکن قضا آپ دوبارہ رکھ لیں. کہ ایک خاتون کو پیریڈز کے دوران بخار ہو جاتا ہے، بیماری زیادہ ہو جانے کے ڈر سے وہ غسل نہیں کر پاتی اور روزہ بھی رکھنا چاہتی تو تیمم کر لیں. یعنی اگر پیریڈز میں بخار ہے اور نہانا ہے پیریڈز کے بعد تو نہا نہیں سکتی کہ بیماری بڑھ جائے گی، تو اس وقت وہ تیمم کر لیں، اور جب 1 دن یا 2 دن یا جس وقت بھی وہ سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہیں تو اس کے بعد غسل کر لیں. اگلا سوال ہے، اگر کسی کی عادت حیض کے بعد دن کے 11 بجے پاک ہونے کی ہو، کیا وہ روزہ رکھ کر 11 بجے نہا لے تو روزہ ہو جائے گا؟ نہیں، ایسی حالت میں روزہ نہیں ہوتا. روزے کی لمٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سحری کے وقت سے. مثلاً آپ کو سحری کے وقت نہانا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا، آپ سحری پکاتے رہے، پھر کھاتے رہے، پھر برتن سمیٹتے رہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا شک بھی تھا کہ میں ذرا ڈیلے کر لوں، آخری ٹائم پہ لے جاؤں، کیونکہ بعض اوقات آخری وقت میں تھوڑا شک بھی پڑ جاتا ہے، 1 گھنٹہ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ نہا رہے اور نہاتے نہاتے سورج بھی نکل گیا مثال کے طور پر، تو سورج اس وجہ سے تو نہ نکالے کہ آپ برتن دھو رہے تھے، اس وجہ سے سورج اگر نکل گیا ہے کہ آپ کو شک تھا اور شک دور کرنے میں آپ نے سوچا کہ تھوڑا سا میں اور ویٹ کر لیتی ہوں، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن 10 بجے اور 11 بجے نہا کر جبکہ صبح تھوڑی بہت بلیڈنگ یا سپاٹنگ بھی ہوئی ہو یا ایسا ڈسچارج ہوا ہو تو سحری کھانے کے وقت کے بعد، مثال کے طور پر اذان کے وقت اگر اس کے 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد آپ چیک کرتی ہیں اور آپ ابھی پاک نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ڈسچارج جو ہے وہ یلوش ہے مثال کے طور پہ، تو وہ پھر روزہ نہیں ہوگا. سوال ہے، آپ نے نماز کے بارے میں بتایا کہ اگر نہ پڑھنی ہو تب بھی جھوٹ نہ بولا جائے، روزے کے سلسلے میں بھی یہی مشکل ہے. اب یہ مشکل میں تو آسان نہیں کر سکتی، اس میں یہ ہے کہ کوئی اعتدال کا رستہ آپ اپنا لیں، اور ہر شخص اپنی سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو حل کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اتنا احمق نہیں ہوتا کہ اس کو نہ پتا ہو کہ ایک عورت روزہ کیوں نہیں رکھ رہی. تو اس میں طرف نظر کرنا چاہیے دونوں طرف سے، اور کم از کم آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بڑے ہو کر وہ مشکلیں پیدا نہ کریں. اب مثال کے طور پر جب میری بڑی بچی کو پیریڈز ہے تو 2 چھوٹی کو نہیں پتا تھا، لیکن ان کو میں نے بتا دیا کہ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اور بہت آرام کے ساتھ میں نے سب کچھ ایکسپلین کر دیا کہ یہ بالکل ایک نیچرل چیز ہے، جس طرح آپ کے جسم سے اور چیزیں نکلتی ہیں اسی طرح بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، اور اس میں چونکہ خون ایک گندی چیز ہے اس لیے جب تک وہ نکلتا ہے تو نماز نہیں پڑھنا ہوتی. تو اس کے بعد کبھی مشکل نہیں کہ وہ بڑی کو پوچھیں کہ اچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں. تو اس میں ایک سمپل الفاظ میں بچے کو آپ ایکسپلین کر دیں، اتنے سسپیشنز اور ایک چھپانے اور ایسے کام کرنے کی بجائے. اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ پھر ان کو پتہ تو چل ہی جاتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے. پھر جب آپ ان کو نہیں بتاتے تو وہ اپنی سہیلیوں کے پاس ادھر ادھر جا کے پوچھتے ہیں، اور وہ غلط سلط باتیں، کوئی ڈراتا ہے، کوئی خوف زدہ کرتا ہے، کوئی اور اس قسم کی باتیں بتائے گا کہ جس میں کچھ سچائی ہوگی کچھ جھوٹ ہوگا. تو اس سے آپ کے بچے کے اندر ایک نفسیاتی طور پہ یعنی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو فطرت کا یہ پروسیجر خود سمجھا دیں، اس کے سمجھانے میں کوئی حرج نہیں. جس طرح ایک انسان مثال کے طور پر روزمرہ اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے، وہ بھی فطرت کا ایک نظام ہے، تو بالکل اسی طرح پیریڈز کا آنا ایک مخصوص عمر میں یہ بھی فطرت کا ایک نظام ہے. تو اس میں اس کو آپ حوصلہ دیں، تسلی دیں، کیونکہ عموماً بچیاں گھبرا جاتی ہیں، خوف زدہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ مائیں ان سے ہمیشہ ہر چیز چھپا کے ہی رکھتی ہیں.
آخر کسی دن تو اس نے ایکسپوز ہونا ہے، تو پہلے اس کا مائنڈ بنائیں، یعنی نارمل طریقے سے اسے اس پر لے جائیں اور پھر اسے بتائیں کہ اس نے پاک کیسے ہونا ہے اور اس کی کیا علامت ہے پاک ہونے کی، تاکہ وہ اپنی نمازیں ادا کر سکے، کیونکہ اس کے بعد وہ بالغ اور اس کی نمازوں کا بھی حساب ہوگا. تو اگر آپ نہیں اس کو بتائیں گی تو کون بتائے گا؟ اسے بتائیں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حجاب کے بارے میں، کہ جو جو چیزیں اس کے بعد فرض ہو جاتی ہیں اور جن کے اس سے پوچھ ہوگی تو ان چیزوں کو ایکسپلین کر دیں، اور آپ دیکھیں کہ بچے بہت اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں. استحاضہ کیا ہے؟ بلیڈنگ ادر دین پیریڈز. بعض اوقات پورا مہینہ مسلسل خون آتا ہے، بعض اوقات 2-4 دن رک کے پھر سپاٹنگ ہوتی ہے، پھر 2-4 دن رک کے پھر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بیماری کی حالت ہے. اس میں حکم حیض اور نفاس سے مختلف ہے. ایام حیض گزارنے کے بعد مستحاضہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے. مثلاً ایک خاتون کو صبح 8 بجے بلیڈنگ شروع ہوئی اور چوتھے دن 8 بجے وہ بالکل پاک ہو گئی، اور یہی اس کی عادت ہے عموماً 1-2 گھنٹے کے اوپر نیچے فرق سے. اب اس نے نہا لیا، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل صاف تھی. کہ عشاء کی نماز کے وقت اس نے دیکھا کہ یلوش ڈسچارج ہے تھوڑا سا. تو اب یہ سارا دن پاک رہنے کے بعد اگر تھوڑا سا یلوش ڈسچارج نظر آتا ہے تو یہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھیں. لیکن ایک عورت ابھی پوری طرح پاک ہی نہیں ہوئی اور ابھی ڈسچارج ہو رہا ہے، ریڈ تو نہیں لیکن براؤن اور یلوش ہو رہا ہے، اور ابھی پاکی ہوئی نہیں، تو ایسے میں وہ نہائے مت جب تک کہ وہ وائٹ ڈسچارج نہ دیکھ لے. تو یہ 2 مختلف باتیں، یعنی جب وائٹ ڈسچارج دیکھنا شروع کر دیں اور آپ نہا چکے اور ایک دن کے بعد پھر آپ یلوش دیکھیں تو کنسیڈر نہ کریں. لیکن ابھی وائٹ ہوا ہی نہیں شروع اور یلوش کنٹینیو کر رہا ہے، تو جب تک وائٹ نہ آ جائے تو آپ نہائیں گے نہیں. سمجھ گئے یہ بات؟ اگر عام حالات میں، نارمل حالات میں پیریڈز کی کنٹینویشن میں جیسے پہلے فلو کم ہے، پھر زیادہ ہو گیا، پھر کم ہوتے ہوتے براؤن ہو گیا، پھر یلوش آ گیا، تو اس کو سارا وقت پیریڈ شمار ہوگا جب تک کہ وائٹ نہ ہو جائے. لیکن اگر ایک دفعہ وائٹ ہونے کے بعد 1-2 دن کے پھر تھوڑا بہت یلوش یا براؤنش ہوتا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. پیریڈ سے پہلے جو ڈسچارج ہوتا ہے اس کے لیے کیا رولز ہوں گے؟ جب تک بلیڈنگ نہ شروع ہو اس سے پہلے اگر تھوڑا بہت یلوش 1-2 دن پہلے ہلکا پھلکا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک طرح سے اسی روایت کے تحت آ جائے گا جس میں یہ کہ پیریڈز کا جو خون ہے وہ کیا ہے، سرخ رنگ کا یا سیاہ رنگ کا، تھک ہوتا ہے. لیکن اگر مثلاً اس میں 2-3 گھنٹے کا فرق ہے، تھوڑا سا ڈسچارج شروع ہو گیا پھر اس کے بعد ریڈش شروع ہوا تو وہ ڈسچارج بھی پیریڈ میں کنسیڈر ہوگا. لیکن اگر 2-3 دن پہلے، ہفتہ پہلے ایسی کوئی چیز شروع ہو جاتی تو وہ نہیں. حیض میں باقاعدگی ہو، 10 دن بعد بھی حیض آئے اور رک رک کر آئے، مثلاً 2 دن نہیں آئے پھر آنا شروع ہو گیا، 4 دن بند رہا پھر 3-4 دن شروع ہو گیا، اس طرح 15-20 دن تک ہوتا رہا، نماز کا حکم کیا ہوگا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو عام طور پر مینوپاز شروع ہونے کے بعد خواتین کو پیش آتا ہے. ٹھیک، اس میں کیا ہوگا؟ پھر وہی استحاضہ والی حدیث سامنے رکھی جائے گی کہ جن دنوں میں پیریڈز کی بلیڈنگ جیسا خون نکلے اور پچھلی عادت کے مطابق ہو ان دنوں کو پیریڈز شمار کیا جائے گا اور باقی دنوں کو استحاضہ شمار کیا جائے گا، کیونکہ کوئی حیض 15 دن تک جاری نہیں رہتا. جس خاتون کے ایام حیض معلوم نہ ہو اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پایا جاتا، اسے پہلی دفعہ حیض کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شمار کرنا چاہیے جس دن پہلی مرتبہ حیض آیا تھا. مثلاً کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کے 7ویں دن حیض آنا شروع ہوا تو اسے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے 7ویں دن سے حیض کے احکام پر عمل شروع کرنا چاہیے. مذکورہ مستحاضہ کو اپنے جیسی خواتین، اپنے ملک، علاقے، عمر، اپنے جتنے بچوں والی خواتین کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیض کا تعین 6 یا 7 دن شمار کرنے کے بعد استحاضہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے. یعنی پھر دوسری پاس والی خاندان کی رشتہ دار عورتوں کی عادت کو دیکھا جائے گا جس کو پہلی دفعہ سے یہ بیماری شروع ہوئی ہو. جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہو، یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں، اسے گزشتہ عادت کے مطابق حیض کے ایام شمار کر کے باقی ایام کو استحاضہ کے ایام شمار کرنا چاہیے اور اس مدت میں استحاضہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے. جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے ایام معلوم نہ ہو، یعنی حیض میں بے قاعدگی رہی ہو، کبھی جلدی کبھی دیر سے آتے ہوں یا کبھی 5 دن کبھی 8-9 دن ہو، اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیض اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے، یہ اہم بات ہے. مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. خصوصی طور پر بچیوں کے حوالے سے بعض اوقات انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ مثلاً پیریڈز میں کب شروع کرنا ہے کب چھوڑنا ہے. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی 7 دن سے پہلے تو پاک نہیں ہوتے, 7 دن کے روزے چھوٹ گئے. نہیں, اگر آپ 5 دن میں پاک ہو گئے ہیں تو 2 دن کے روزے آپ کو رکھنے ہوں گے. یعنی پیریڈز میں کوئی 7 دن کا کوئی بھی اسلام میں تصور نہیں کہ 7 دن آپ کو نماز نہیں پڑھنی یا 7 دن روزہ نہیں رکھنا. نہیں, اس کا تعلق تو پاک ہونے سے ہے. اچھا, یہ بات شروع ہوئی تو اس میں 1-2 چیزیں اور بھی بتاتی جاؤں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات بہت مشہور ہے کہ اگر 12 بجے کے قریب روزہ ختم ہو جائے یعنی پیریڈ شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں شام تک روزہ پورا کرو, کچھ کھاؤ پیو نہیں, کھانے پینے نہیں دیتے. حالانکہ اگر روزہ رہا نہیں تو آپ دوا کھائیں یا پانی پیئیں یا کچھ اور کھائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح اگر افطار سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے پیریڈ شروع ہو گئے تو اس میں روزہ ختم ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بس وہ 5 منٹ ہی تو رہتے تھے اس لیے وہ روزہ پورا ہو گیا. نہیں, آپ کو ثواب مل گیا انشاءاللہ سارا دن جو آپ نے روزہ رکھا, لیکن اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی. بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ چونکہ یہ روزے ہم اپنی مرضی سے تو نہیں چھوڑتے اس لیے قضا کس لیے دیں, وہ بعد کے دنوں میں گنتی نہیں پوری کرتے. بہت سی ینگ گرلز رمضان میں روزے چھوڑ دیتی ہیں عذر کی وجہ سے اور بعد میں روزے پورے نہیں کرتی. نہیں, صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز کی قضا تو نہیں دیتی تھی لیکن روزے کی قضا دیتی تھی. اس لیے خصوصی طور پر ان دنوں میں اس سبب سے جو روزے چھوٹے ان کو رمضان کے بعد آپ پورا کر لیں.